ایک بہت ہی دلچسپ اور حیران کن صورتحال۔ ذرا سوچئے، اسلام آباد کے مشہور گرینڈ حیات اپارٹمنٹس کا معاملہ پچھلے 7 سالوں سے کسی پینڈولم کی طرح ادھر سے ادھر جھول رہا ہے۔ اس جائزے میں ہم بالکل غیر جانبدارانہ طور پر حقائق کی تہہ تک جائیں گے اور دیکھیں گے کہ قانون اور انتظامی فیصلوں کا یہ پینڈولم کیسے حرکت کر رہا ہے۔ اب اس چونکا دینے والی حقیقت سے ہی شروعات کرتے ہیں۔ 24، جی ہاں، صرف 24 گھنٹے۔ تصور کریں کہ کوئی شخص اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگا کر ایک گھر بنائے اور اسے اچانک نوٹس مل جائے کہ صرف 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ گھر خالی کر دیں۔ حالیہ دنوں میں گرینڈ حیات کے مکینوں کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، یہ کوئی عام سے گھر نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشنل ایونیو کی پرائم ترین لوکیشن پر موجود یہ فلیٹس اسلام آباد کی مہنگی ترین پراپرٹیز میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی مالیت 22 کروڑ سے لے کر 50 کروڑ روپے کے درمیان ہے۔ ایک ایسی شاندار جگہ جہاں سے ایک طرف مرگلا ہلز اور دوسری طرف راول ڈیم کا زبردست نظارہ ملتا ہے۔ اس ساری صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہم چند اہم پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے یہ اچانک ملنے والا بے دخلی کا نوٹس، پھر کیسے ایک ہوٹل لگژری فلیٹس میں بدل گیا، اس کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے ملنے والی ریگولرائزیشن، ان بدلتے فیصلوں کی بھاری قیمت، اور آخر میں کچھ انتہائی اہم سیکیورٹی خدشات اور وہ سوالات جو اب بھی جواب طلب ہیں۔ موجودہ بحران اور اچانک ملنے والے اس بے دخلی کے نوٹس کی بات کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس وقت عمارت کے رہائشیوں کو کس طرح کے فوری بحران کا سامنا ہے۔ اس پوری کارروائی کی ٹائمنگ کو نوٹ کرنا بہت ہی دلچسپ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کے بعد پولیس کے چھاپے اور بے دخلی کے نوٹسز 1 مئی کو جاری کیے گئے۔ اب 1 مئی کا مطلب ہے کہ بالکل ایک لمبے ویکینڈ یا چھٹیوں سے پہلے۔ اس ٹائمنگ کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ رہائشیوں کے پاس فوری طور پر کسی بھی اپیل کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا موقع ہی نہ بچے۔ لیکن بات یہاں تک پہنچی کیسے؟ ایک ہوٹل لگژری فلیٹس میں کیسے بدل گیا؟ اس سارے معاملے کو سمجھنے کے لیے ذرا اس زمین کے ماضی اور اس کی بنیاد کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں اصل اور بنیادی خلاف ورزی بالکل کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ دراصل اصلی مینڈیٹ یا منصوبہ یہ تھا کہ سرینا ہوٹل کے بالکل سامنے اس سفارتی علاقے میں ایک شاندار لگژری ہوٹل تعمیر کیا جائے گا، ایک ایسی جگہ جو بین الاقوامی سطح پر اہم جیسے کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کے لیے استعمال ہو سکتی تھی۔ لیکن حقیقت میں کیا ہوا؟ اسے انتہائی مہنگے اور شاندار رہائشی فلیٹس میں تبدیل کر کے بیچا جانے لگا۔ یہیں سے ساری کہانی شروع ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے کی گئی ریگولرائزیشن کی طرف۔ اتنی واضح خلاف ورزی کے باوجود اگر ہم عدالتی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ایک بہت ہی حیران کن پہلو سامنے آتا ہے، جہاں ملک کی سب سے بڑی عدالت نے باقاعدہ اس منصوبے کی توثیق کر دی تھی۔ یہ ٹائم لائن اپنے آپ میں ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ دیکھیے، پہلے زمین ایک لگژری ہوٹل کے لیے لی گئی، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان رہائشی فلیٹس کی تعمیر کو بالکل غیر قانونی قرار دے دیا۔ لیکن اس کے بعد حیرت انگیز طور پر آج سے 7 سال پہلے سپریم کورٹ نے اس پوری عمارت کو ریگولرائز کر دیا، یعنی اسے قانونی حیثیت دے دی۔ اور اب اچانک آج کے دور میں بے دخلی کے احکامات دوبارہ نافذ کیے جا رہے ہیں، ہے نا عجیب بات؟ اس سب میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا ایک مشہور بیان بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے سی ڈی اے سے پوچھا تھا کہ جب لوگ سرمایہ کاری کر رہے تھے تو سی ڈی اے کو یہ سب یاد کیوں نہیں آیا؟ یہ بیان اس بات کو بالکل واضح کر دیتا ہے کہ آج سے 7 سال پہلے اعلیٰ ترین عدالت خود ان خریداروں کی سرمایہ کاری کا کس حد تک دفاع کر رہی تھی۔ اس وقت کے سپریم کورٹ بینچ نے ایک براہ راست ریگولرائزیشن ڈیل قائم کی تھی۔ تفصیلات دیکھیں تو سی ڈی اے کو ہدایت کی گئی کہ وہ 17.5 ارب روپے کی خطیر رقم 8 سال کے اندر وصول کرے۔ اور سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ اس سارے عمل میں وفاقی کابینہ کی منظوری تک کو بائی پاس کر دیا گیا۔ بس یوں سمجھیں کہ راتوں رات ایک غیر قانونی تعمیر کو ایک انتہائی قیمتی اور قانونی اثاثے میں بدل دیا گیا۔ یہاں ایک بالکل غیر جانبدارانہ اور دلچسپ مشاہدہ یہ بھی ہے کہ آخر اس عمارت میں رہتا کون ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہاں پاکستان کی اشرافیہ اور ہر شعبے کے نامور لوگ آباد ہیں۔ عدلیہ کے ممبران ہوں، میڈیا کے بڑے نام ہوں، ریٹائرڈ فوجی افسران، نامور کاروباری شخصیات اور سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت کئی سیاستدان۔ یعنی موجودہ انتظامی کارروائی کا اثر کسی ایک طبقے پہ نہیں بلکہ ہر طرح کے سیاسی اور سماجی پس منظر رکھنے والے افراد پر یکساں پڑ رہا ہے۔ ان فیصلوں میں عدم تسلسل کی قیمت اور اس پورے سسٹم کی ناکامی کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اب ذرا عبارت سے ہٹ کر اس وسیع تر نظام کی بات کرتے ہیں جس نے آخر اس سارے بحران کو جنم دیا ہے۔ تو سب سے اہم نکتہ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک سسٹم ایک دن کسی کام کو قانونی قرار دے اور پھر اچانک کسی دوسرے دن اسی کو غیر قانونی بنا کر سزائیں دینے لگے تو اس کا کتنا بھاری انسانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔
शहरियों ने तो रियासत के मुरव्वजा तरीकों और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की तौसीक पर भरोसा करके सरमायाकारी की थी, और अब अचानक इंतजामी फैसलों की तब्दीली की वजह से उनका सब कुछ डूबने का खतरा पैदा हो गया है। इसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव इनकंसिस्टेंसी या इंतज़ामी अदम तसलसल कहते हैं, जब इदारे और अदालतें कवानीन के निफाज में कभी नरमी और कभी इंतहाई सख्ती का मुजाहरा करने लगें तो अवाम का कानून पर से एतबार ही उठ जाता है। आज इन फ्लैट्स के मालिकान दरअसल एक ऐसे रियासती निज़ाम की ही कीमत चुका रहे हैं जो इंसाफ के पेंडुलम की तरह कभी एक इंतहा पर झूलता है तो कभी दूसरी इंतहा पर। इस तजिए के बिल्कुल आखिर में इन सिक्योरिटी खदशात और उन सवालात पर बात करना बहुत ज़रूरी है जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है और जो शायद इस हालिया कार्रवाई की असल वजह हो सकते हैं। इस अचानक कार्रवाई के पीछे कुछ मुमकिना अवामिल हो सकते हैं। एक तो इस इमारत का महल्ले वकूअ और ऊंचाई वाकई एक बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। यहाँ से गैर मुल्की सफारत खाने, वजारत दाखिला का दफ्तर और सरीना होटल बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। क्या कार्रवाई की असल वजह ये सिक्योरिटी खदशात हैं, या फिर ये एक नए मुत्तहिद निज़ाम का हिस्सा है जो मिनाल रेस्टोरेंट की तरह हर किस्म के गैर कानूनी कब्ज़ों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना चुका है? या क्या पता इस कीमती जगह को दोबारा एक पुरतईश होटल के लिए खाली करवाया जा रहा हो ताकि गैर मुल्की सरमायाकारी आ सके। वजह चाहे जो भी हो, निज़ाम की ये कलाबाजी वाकई बहुत ड्रामाई है। और आखिर में ये सारी सूरत हाल हमें एक इंतहाई अहम सवाल पर ला खड़ा करती है। जब निज़ाम खुद एक मंसूबे की इजाज़त देता है, सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए इसे बाकायदा कानूनी हैसियत भी दे देता है और फिर अचानक उसी पर जुर्माने और बेदखली के अहकामात जारी कर देता है, तो ऐसे में असल मुजरिम कौन है? क्या उस शहरी जिन्होंने रियासती इदारों पर भरोसा किया, या वो निज़ाम जो अपने ही फैसलों पर कायम नहीं रह सका? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जो शहरी हुकूक और इंसाफ के हवाले से हमें बहुत गहरी सोच में मुब्तला कर देता है।